آپ جتنے لوگ اس ٹائم پہ اس پوڈکاسٹ کو سن یا دیکھ رہے ہیں، آپ اس 16 قسم میں سے کوئی ایک ٹائپ ہے. لیکن جس طرح سے ہم جانوروں کو، پھلوں کو اور پھولوں کو ان کی ساخت سے پہچان لیتے ہیں، اسی طرح ہم انسانوں کو بھی ان کی باتوں سے، ان کے چہرے کے انداز سے، کپڑوں سے، ان کے بیہیویئر سے پہچان لیتے ہیں بہت زیادہ. لیکن شادی میں اگر ہم ٹائپ کو اپنی اور اگلے کی ٹائپ جان کے شادیاں کریں تو میں کہتا ہوں ہمارا اگر ڈائیورس ریٹ ابھی 50-60 پہ ہے تو وہ 1% پہ آ جائے گا. میں نے کسی شخص سے میری ملاقات ہوئی ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سے بنیادی سوالات ہیں جو کسی بھی ٹائپ کو جاننے کے لیے پوچھ لینا چاہیے؟ بہت اچھا آپ کا سوال ہے. دیکھیں، ٹائپ جاننا ہم نے، اللہ پاک نے بڑا ہم سے کام لیا ہے. پہلے لوگ MBTI یوز کرتے تھے، اب ہم نے اس کو ہٹا کے ہم نے 5 اسٹیپ ماڈل بنا دیا ہے. 5 اسٹیپ میں یہ ہے کہ پہلا اسٹیپ ہے کہ کارل یونگ نے پریفرنس کی ٹرم یوز کی تھی. پریفرنس سائیکالوجی میں فطرت کو کہتے ہیں کہ فطرت والے جو بیہیویئر ہیں ان کی پہچان ہم نے سیکھنی ہے. یہ پہلا اسٹیپ ہے. ٹھیک ہے. دوسرا اسٹیپ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یاسر جنجوعہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یاسر جنجوعہ پوڈ کاسٹ کا ایک اور ایپیسوڈ. ڈاکٹر قمر الحسن صاحب آج ہمارے ساتھ ہیں. اس سے پہلے بھی آپ نے سوشل میڈیا پہ ان کی ویڈیوز دیکھ رکھی ہوں گی. آج کا موضوع بڑا دلچسپ موضوع ہوگا. اکثر ہم لوگوں سے ملتے ہیں اور ملنے کے بعد ہمارے منہ سے ایک جملہ نکلتا ہے کہ یہ کس قسم کا آدمی ہے. بعض اوقات ہمیں وہ قسم نہ پتہ ہونے سے بڑے نقصانات ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات قسم پتہ ہونے سے بہت سارے فوائد مل جاتے ہیں. فائدے اور نقصان کی جنگ تو ایک اور طرف، لیکن کسی انسان کے بارے میں تجسس رکھنا انسان کی فطرت میں شامل ہے. ہم پرتجسس ہیں، ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ہم جس سے بات کر رہے ہیں وہ کون ہے. ہم جاننا چاہتے ہیں ہم جس سے کوئی بھی ٹرانزیکشن کر رہے ہیں، شادی کے بندھن میں بننے جا رہے ہیں، کاروباری معاملات کرنا جا رہے ہیں، یہ شخص کیسا ہے. اس کے لیے عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم سہارا لیتے ہیں دوستوں کا، یا اس سے پہلے کوئی شخص اگر مل چکا ہو تو اس کو پوچھتے ہیں کہ یار یہ کیسا آدمی ہے. ڈاکٹر صاحب نے یہ مسئلہ بڑا آسان کر دیا ہے. انہوں نے پرسنالٹی ٹائپ کے اوپر بات کرنا شروع کی اور لوگوں کی پرسنالٹی ٹائپ نکال کے ان کو بتا دی کہ یہ اس طرح یا اس قسم کا آدمی ہے. اس گفتگو کو بڑی ڈیٹیل میں آج ہم کریں گے اور پرسنالٹی ٹائپس کے اوپر ڈسکشن کریں گے. اس سے پہلے سر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ سر. I'm so glad, so honored کہ آپ نے بلایا. ماشاءاللہ. میری اس پوڈکاسٹ سے پہلے جو آپ سے گفتگو چل رہی تھی تو بنیادی طور پہ میں خود اس سبجیکٹ کو سمجھنے کی کوشش میں مصروف تھا اور آپ نے اس کے بعد میری پرسنالٹی ٹائپ بتائی کہ یہ ہے اور وہ ابھی ہم ڈسکس کریں گے. تو مجھے کوئی یقین سا آنے لگا کہ یار یہ اتنی ایکوریسی ہے اس میتھڈ میں. آپ اس پوڈ کاسٹ کو اینڈ تک دیکھیے گا. آپ کی پرسنالٹی ٹائپ کو بھی اسی پوڈ کاسٹ میں کہیں نہ کہیں ڈسکس کیا جائے گا. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو یہ بتا دیں کوئکلی لوگوں کو کہ پرسنالٹی کی ٹائپس کی تعداد کتنی ہے؟ کتنے؟ 16. دنیا کے جو 8 ارب لوگ ہیں وہ 16 طرح کے ہیں. اور اگر جیسے میری ٹائپ ENFP ہے، دنیا میں جتنے بھی ENFP ہیں وہ میرے جیسے ہیں. یہ اس کا ایک پروف ہے، یہ اس کا ایک معجزہ ہے. اور میں سینکڑوں ENFP سے مل چکا ہوں، وہ سب میرے جیسے ہیں. اچھا، اس سے پہلے نا لوگ ڈاکٹر صاحب سہارا لیتے تھے اسٹرالوجی کا، ٹھیک ہے، لیکن یہ جو آپ جس طریقے کی بات کر رہے ہیں وہ ایک سائنٹیفک میتھڈ ہے. اور اس سائنٹیفک میتھڈ میں ڈاکٹر صاحب نے جیسے بھی بتایا کہ 16 قسم کے لوگ ہیں. آپ جتنے لوگ اس ٹائم پہ اس پوڈ کاسٹ کو سن یا دیکھ رہے ہیں، آپ اس 16 قسم میں سے کوئی ایک ٹائپ ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اگر کسی شخص کو یہ پتہ چل جائے کہ میری ٹائپ کیا ہے تو کیا فائدہ ہوگا اس کو؟ نہیں، بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں، ٹائپ تو ہم سب کی ہے، تو اس کو دریافت کرنا، اس کو ڈسکور کرنا، یہ میں سمجھتا ہوں ہمارا ایک بہت بیسک ہیومن رائٹ ہے کہ ہمیں پتہ تو ہو کہ ہماری صلاحیتیں کیا ہیں، ہم کس لیے بنے ہیں، ہم کون سے کام اچھے کر سکتے ہیں، کہاں ہمارے بلائنڈ ایریاز ہیں. تو اپنے آپ کو جاننا، یہ تو جتنے بھی ہم نے فلسفہ یا بزرگوں کو پڑھا ہے وہ تو کہتے تھے کہ نوئنگ یور سیلف از دا بگننگ آف آل وزڈم. یعنی اگر آپ سمجھ اور بوجھ جاننا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو اپنے آپ کو جاننے سے ہی شروع ہوتی ہے.
یعنی اپنے آپ کو جاننا کا مطلب یہ ہے کہ وہ لینس جس سے آپ دنیا کو دیکھتے ہیں، اگر آپ کو اپنے چشمے کا نمبر ہی نہیں پتہ ہے تو پھر جو آپ کو دکھ رہا ہے اس کی سچائی کے بارے میں آپ کیسے کنفرم ہو سکتے ہیں، ہے نا؟ چونکہ آپ جو لینس لگائیں گے ویسا دکھے گا. ابھی میں اگر کالا چشمہ پہن لوں تو مجھے رات دکھے گی، لیکن اگر آپ یہ کہیں اس کا فائدہ کیا ہے، اس کا فائدہ یہ ہے کہ سب سے پہلا فائدہ یہ کہ ہمیں سیلف کانفیڈنس آ جاتا ہے کہ یار میں یہ ہوں اور اب مجھے کسی اور کی انڈورسمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں انسان ہمیشہ آپ دیکھیں معاشرے میں لو کانفیڈنٹ ہے، اس کا کانفیڈنس لیول کم ہوتا ہے کہ یار پتہ نہیں جو میں کام کر رہا ہوں وہ صحیح ہے کہ نہیں، اور میں کیا کر سکتا ہوں کیا نہیں کر سکتا ہوں، اس معاملے میں لوگ ڈاؤٹ میں رہتے ہیں. ونس یو نو یور ٹائپ، آپ A to Z آپ 5000 صفحے کی اپنے اوپر کتاب لکھ سکتے ہیں اگر آپ کو اپنی ٹائپ پتہ چل جائے. صحیح. تو سیلف اویئرنیس کے بعد جو سیکنڈ چیز آپ کے لیے آپ کو فائدہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سیلف مینجمنٹ، کہ اپنے آپ کو کنٹرول کیسے کرنا ہے. دیکھیں ہماری صلاحیتیں ہی ہمیں ناکامی یا کامیابی کی طرف لے کے جاتی ہیں. گاڑی جیسے اگر آپ خریدتے ہیں تو گاڑی میں ایکسیلریٹر سے گاڑی چلتی ضرور ہے، لیکن اگر بریک نہ ہو تو آپ کبھی بھی اس گاڑی کو چلانا پسند نہیں کریں گے. تو ہمیں جب ہم اپنے آپ کو جان لیتے ہیں تو ہمیں اپنے ایکسیلریٹر اور اپنے بریکس دونوں کا پتہ چل جاتا ہے. تو سیلف مینجمنٹ میں آسانی ہو جاتی ہے. مثلاً ہاؤ ٹو مینیج اور کمیونیکیشن، بولنا کب ہے اور کب نہیں بولنا. ہاؤ ٹو مینیج فائنانسز، پیسے کمانے کیسے ہیں، زیادہ کیسے کمانے ہیں، اور پھر اس کو مینیج کیسے کرنا ہے. یعنی یہ مینجمنٹ آپ کو سمجھ آ جاتی ہے ٹائپ سے. لوگ ہمارے گرد 16 طرح کے لوگ موجود ہیں. کن سے میری دوستی جلدی ہو جائے گی، کن سے مجھے کس زبان میں بات کرنی ہے دوستی کرنے کے لیے، کہاں کتنی دفعہ معافی مانگنی پڑے گی تو مجھے مانگ لینی ہے اور کہاں نہیں مانگنی ہے. تو یہ سب چیزیں آپ کو جب آپ اپنے آپ کو جان لیتے ہیں تو آپ کو پھر لوگوں کی انڈورسمنٹ کی ضرورت نہیں رہتی کہ امی نے تو کہا تھا آپ ایسے ہو، ابو کہہ رہے تھے تم ایسے ہو، ٹیچر تمہیں ایسے کہہ رہے تھے. کہ ہم اپنے آپ کو جانے بغیر ہم اپنے آپ کو لوگوں کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. صحیح. کیونکہ ہماری آنکھیں ہمارا آپ تو نہیں دیکھ سکتی. تو ٹائپ آپ کا آئینہ بن کے آپ کے سامنے آ جاتی ہے کہ بھائی آپ یہ ہیں. تو آپ کو شاید اپنے بارے میں ٹائپ جاننے سے پہلے 5 باتیں پتہ ہوں، ٹائپ آپ کو 500 اور بتا دیتی ہے. تو اس سے پھر آپ کے اندر جو کانفیڈنس آتا ہے نا، وہ پھر آپ کو آپ سے بہت بڑے بڑے کام کروا سکتا ہے. بنیادی طور پہ انسان کی تاریخ اگر پڑھے نا تو انسان شروع میں قبائل میں رہتا تھا اور ہر انسان اپنے قبیلے کی تلاش میں رہتا تھا. کیا بات ہے کہ مجھے اگر اپنا قبیلہ مل جائے. وہ قبیلے کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ اسے لگتا تھا کہ یہاں میں محفوظ ہوں، یہ میری طرح کے ہیں، یہ مجھے ماریں گے نہیں، یہ مجھے تحفظ دیں گے. تو فطری طور پہ انسان بنیادی طور پہ لائک مائنڈڈ لوگوں کی تلاش میں رہتا ہے. یہ وہ لوگ جو بورڈم کا شکار رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میری کسی شخص سے نہیں بنتی، تو ان کے لیے یہ بڑا زبردست پوڈ کاسٹ ہوگا. ان کو پتہ لگنا شروع ہو جائے گا کہ ان کی کسی سے کیوں نہیں بنتی اور کبھی کسی سے بن گئی اور بن کے ٹوٹ کیوں جاتی ہے. وہ ٹائپ بھی آج ہم ڈسکس کریں گے. ہم اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب اس گفتگو کو آگے بڑھائیں، میں ایک بڑی زبردست کوٹیشن آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. میں نے کہیں پڑھا یا سنا تھا، کوئی شخص کوئی پروفیشن اڈاپٹ کرے لیکن وہ پروفیشن اس کے مزاج کے خلاف ہو اور وہ اس کو کرنا شروع کر دے معاش کے لیے، یہاں تک تو وہ لڑتا رہے گا جنگ اپنے ذہن اور اس کاروبار یا جاب کے ساتھ، تو پھر بھی چلتا رہے گا. لیکن سب سے بڑا المیہ یہ ہوگا کہ اگر وہ کبھی اسی کام کو کرتے کرتے اتنا محنتی مزاج کا ہو کہ اس کا ایکسپرٹ بن جائے، اب وہ ساری زندگی اس کو چھوڑ نہیں سکتا اور اس سے ذہنی طور پہ لڑ بھی رہا ہے. تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے پروفیشن کون سا اڈاپٹ کرنا ہے، یا اگر کوئی پروفیشن اڈاپٹ کر لیا ہے تو اس کے ساتھ ہم اب ہم آہنگی کیسے پیدا کر سکتے ہیں. اگر ٹائپ کی بات کریں تو ٹائپ 16 ہیں. آپ نے کہا کوئی شخص بنیادی طور پہ آپ جو ابھی بتانے جا رہے ہیں میتھڈ، اس سے اپنی یا سامنے والے کی ٹائپ بغیر سوال کیے بھی نکال سکتا ہے کسی سے. مطلب ملاقات ہوئی اور پتہ لگ گیا کہ یہ اس ٹائپ کا آدمی ہے. ہو سکتا ہے. دیکھیں ہم دو سینیریوز ہیں. ایک سینیریو تو یہ ہے کہ مجھے اپنے لیے آپ کو جاننا ہے، مجھے اپنے لیے آپ کو جاننا ہے، سیلف اویئرنیس کے لیے، ہاں، تاکہ میں آپ سے اچھی ریلیشن شپ بلڈ کر سکوں. تو اس کے لیے میں ٹائپ گیسنگ کا سہارا لوں گا، آپ کے بیہیویئر کو آبزرو کروں گا.
اچھا ایک ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ قمر صاحب مجھے میری ٹائپ بتائیں، اس کا طریقہ جو ہے وہ الگ ہوگا کہ پھر میں آپ سے سوالات دوسرے طرح کے، اس کا سینیریو ڈفرینٹ ہے. صحیح. لیکن جس طرح سے ہم جانوروں کو، پھلوں کو اور پھولوں کو ان کی ساخت سے پہچان لیتے ہیں، اسی طرح ہم انسانوں کو بھی ان کی باتوں سے، ان کے چہرے کے انداز سے، باتوں سے، چہرے کے انداز سے، کپڑوں سے، ان کے بیہیویئر سے پہچان لیتے ہیں. تو یہ بہت آسان ہے، یہ کوئی مشکل نہیں ہے. بہت ہزاروں لاکھوں لوگوں کو میں نے سکھایا ہے اور وہ مجھ سے زیادہ اچھا پہچان لیتے ہیں. یعنی کہ میں پھر بھی سیفٹی مارجن دیتا ہوں کہ شاید یہ نہ ہو، لیکن میرے بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ اتنے تیز ہیں کہ وہ کہتے نہیں سر یہی ٹائپ. اس سے یہ ایک فائدہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی شخص اچھا یا برا نہیں ہوتا، لیکن وہ آپ کے مزاج کا اگر نہیں ہے تو آپ اس سے کنیکٹ نہیں ہوتے. کیونکہ مجھے لگتا ہے زندگی میں اتنا اہم یہ نہیں ہے کہ آپ کو یہ پتا ہو کہ مجھے کس سے ملنا ہے، اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ کس سے نہیں ملنا. ہاں، کس سے نہیں ملنا یا کس سے کب ملنا ہے، یا کس سے کب ملنا ہے. اچھا اگر ہم 16 ٹائپ کو 1 by 1 کر کے اوپن کریں تو ہم کیسے شروع کریں گے؟ اس میں کوئی سیکوینس ہوتا ہے 1 2 3 4 5؟ سیکوینس تنظیم ہے اس میں 4 روز ہیں. 4 روز ہیں جن میں ہم 16 ٹائپس کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. پہلی رو ہے اس کو ST رو کہتے ہیں. اچھا ST جیسے میری ٹائپ میں NF آتا ہے، ENFP. اچھا NF بیچ کے 2 لیٹر ہیں. یہ جو بیچ کے 2 لیٹر ہیں یہ ہمارا سمجھیں تھنکنگ پیٹرن ہے. تھنکنگ پیٹرن. تو پہلا جو رو ہے وہ ST رو کہلاتی ہے. اچھا اب یہ ST ایک رو ہو گئی اور دوسری رو کون سی ہوگی؟ دوسری رو ہے SF. S سب میں لگ رہا ہے. SF سب میں آئے گا. ہاں یہ 4 ٹائپس ہیں SF کی. اچھا تیسری NF، چوتھی NT. اچھا اب یہ بڑا ٹیکنیکل ہے. یہ 4 ہیں جی، ST SF NF اور NT. یہ 4 طرح کے ہوتے ہیں. ST بھی 4 طرح کے ہوتے ہیں، SF بھی 4 طرح کے ہیں، NF بھی 4 طرح کے ہیں. مطلب ہے کہ یہ 4 پیرنٹ ٹائپ کہہ سکتے ہیں ہم ان کو. ہاں یعنی یہ آپ پیرنٹ ٹائپ کہہ لیں. بالکل. اچھا جی 4 پیرنٹ ٹائپ ہیں. اچھا بڑا دلچسپ ہے یہ. اگر آپ اس کو ایک دفعہ چارٹ کو دیکھ لیں گے اور تھوڑی ہی دیر کے بعد یہ پوڈ کاسٹ ختم ہونے کے بعد پریکٹس کریں گے تو آپ آسانی سے سمجھنا شروع ہو جائیں گے. ہاں ضروری. دیکھیں اس کے بغیر چارہ نہیں ہے ہماری. آپ سوچیں نا، ایک دن بیٹھ کے آپ سوچیں کہ آپ کو دنیا میں سب سے قیمتی اثاثہ آپ کا کیا ہے، تو آپ کہیں گے وہ آپ خود ہیں، آپ بھی انسان ہیں. پھر کون ہے؟ آپ کے اپنے ہیں، آپ کے پیرنٹس ہیں، بیگم، بچے ہیں، وہ بھی انسان ہیں. پھر اگر آپ کی کمپنی ہے تو آپ کے امپلائی ہیں، وہ بھی انسان ہیں. تو اگر آپ کو انسان ہی سمجھ نہیں آ رہے اور آپ نے بہت کامیابیاں بھی حاصل کر لی تو اور انسان ناراض ہو گئے آپ سے، ٹھیک ہے، آپ نے پیسے بنا لیے بہت، بیگم ناراض، بچے ناراض، آپ نے بہت پیسے بنا لیے، ماں باپ ناراض، تو کیا فائدہ اس پیسے کا، ہے نا؟ تو آپ کو بڑھاپا بھی پریشانی میں. تو انسان کو سمجھنا، اس کے لیے دیکھیں ہم دنیا کو سمجھنے کے لیے کتنا ٹائم لگاتے ہیں. ہاں جی. اچھا ایک چیز اس میں ایڈ کر دیں کہ یہ سائنٹیفکلی پروون ہے. ویسے تو جو لوگ سائیکالوجی کے اسٹوڈنٹ ہیں یا پڑھتے ہیں تو بنیادی طور پہ یہ یونگ کا ماڈل ہے، کارل یونگ کا. آپ میں سے جو لوگ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ گوگل کر لیں اگر آپ انٹرسٹ رکھتے ہیں. یہ سائنٹیفکلی پروون ہے یا پھر یہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ اسی ماڈل کو لے کے آگے چلیں ہیں؟ یونگ نے ٹائپ پہلی دفعہ انٹروڈیوس کرائی تھیں، آپ نے اس میں کچھ موڈیفیکیشن کی یا پھر انہی ٹائپس کو آج آپ پڑھا رہے ہیں؟ انہی ٹائپس کو نہیں. موڈیفیکیشن تو دیکھیں ہماری کیا، ہم تو میں اپنے آپ کو ویسے بھی یعنی کہ ہماری کوئی اوقات نہیں ہے. تو یوں ماشاء اللہ بہت ڈیولپ آدمی تھا. اس کا تو کام ابھی اگر لوگوں کو ہمیں یعنی مجھے سمجھیں آپ اس کا 10-15% بھی کام سمجھ میں نہیں آیا. اتنا کام وہ کر کے 100 سال پہلے چلا گیا. ان کی وفات کے بعد ایک بک ان کی ہمیں ریڈ بک کے نام سے پبلش، وہ ان کے بننے کے بعد پبلش ہوئی. ابھی تک لوگوں کو سمجھ ہی نہیں ہے ریڈ بک کی. اس کا ایک کانسیپٹ ہے کلیکٹیو انکانشیس، کہ آپ کے جو آبا و اجداد ہوتے ہیں ان کا بھی اثرات آپ کی سوچوں پہ، آپ کے عمل پہ، آپ کے بیہیویئر پہ اور آپ کے تقدیر پہ ہوتے ہیں. اب یہ جو ٹائپس ہیں یہ انسان یونگ کی ٹائپس ہیں. اچھا کیونکہ میں اس کی ٹیکنیکل ڈیٹیل میں اس لیے نہیں جا رہا، سننے والے کنفیوز ہوں گے. ضرورت بھی نہیں. ہاں جی. تو یہ ٹائپس میں سر
ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ کیا ایک ٹائپ لے کے پیدا ہوتا ہے یا وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سوسائٹی کے بیہیویئر سے اپنی ٹائپ ڈیولپ کرتا ہے؟ لے کے پیدا ہوتا ہے. ٹائپ از انیٹ. اچھا. آپ نہ چوز کر سکتے ہیں نہ چینج کر سکتے ہیں. پچھلے 21 سال میں نے کسی کی ٹائپ چینج ہوتے نہیں دیکھی. اچھا پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کتنا خوبصورت لوگوں کو ڈیوائڈ کیا. مجھے لگتا ہے کہ جس کام میں جتنے لوگ ضرورت ہوں گے اتنے ہی بنے ہیں. اتنے ہی بنے. بہت پیاری بات. یہ جملہ میں اپنی ہر ورک شاپ میں کہتا ہوں. یہ آپ نے کہا آپ نے جو لوگ کم ہیں ان کی ضرورت ہی کم ہے اور جو جس خطے میں ہیں ان کی ضرورت ہی اس خطے میں ہے. اچھا اب یہ جو 4 ٹائپس ہیں یہ ہم نے نا پرماننٹ اسکرین پہ ڈسپلے کرتے جائیں گے آگے چیزیں. ایس ٹی کی ایک رو ہے, ایک کالم ہے, ایک کالم ہے, ٹھیک ہے. ایس ٹی بنیادی طور پہ کیا ہے ایس ٹی؟ اچھا دیکھیں ٹائپ, اچھا میں نے غلط کہا پہلے. رو کالم 4 کالم. ہاں کالم 4 کالم. ہاں اچھا ایس کو ہم عام زبان میں کہہ سکتے ہیں محنتی, ہارڈ ورکر. ایس کا مطلب ہارڈ ورکر اور ٹی کا مطلب ایسے لوگ جو مشینوں کے ساتھ کام کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں. ایس ٹی مشینوں کے ساتھ کام کرنے والے محنتی لوگ. یہ 4 طرح کے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ایس ٹی, اگر آپ میں سے کوئی شخص اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں ٹیکنیکل مائنڈ ہوں اور میں بڑا ہارڈ ورکنگ ہوں تو وہ فال کر گیا سب سے پہلے تو ایس ٹی میں. آپ کو ملنے والا کوئی بھی شخص اگر یہ کہے کہ جی میرا ٹیکنیکل کام ہے, وہ کسی بھی پرزہ جات سے, الیکٹرانک سے یا کسی ایسی صنعت سے وابستہ ہے اور اس صنعت کے اندر دلچسپی سے بھی کام کر رہا ہے, ہاں اس کو مزہ آ رہا ہے, انجوائے کر رہا ہے, تو وہ ایس ٹی میں فال کر گیا. ایس ٹی ہمیں یہاں تک ہو گیا کلیئر. اچھا ایس ٹی کے انڈر اب 4 طرح کے. اچھا اب یہ جو ٹیکنیکل لوگ ہیں وہ 4 طرح کے ہیں, وہ کون کون سے ہیں جی؟ دیکھیں ایک ہے آئی ایس ٹی جے. آئی ایس ٹی تو سب میں آئے گا. ایک آئی ایس ٹی جے, اس میں یہ ہوا کہ اس کے شروع میں آئی اور اینڈ پہ جے لگ گیا, ٹھیک ہے, اور ایس ٹی ادھر درمیان میں اس کا ٹریڈ پرائمری ٹریڈ اس کا کوگنیٹو جو فنکشن ہے, تھاٹ پیٹرن ہے وہ سیم. اب ایس ٹی تو لوگوں کو پتہ ہے کہ اگر آپ کا دوست, بھائی, ہسبینڈ, کلیگ کوئی بھی ٹیکنیکل ہے, اب آپ ان کی پرسنالٹی ٹائپ ذرا سمجھتے جائیے گا, آپ کو بڑا مزہ آئے گا یہ سن کے. آئی اور جے کا اضافہ ہوا ہے اس میں, اس کا کیا مطلب ہے؟ آئی وہ جو تنہائی پسند ہیں اور جے وہ لوگ جو تنظیم پسند ہیں, آرگنائزڈ زندگی گزارنا چاہتے ہیں. اچھا ہاں یہ آئی ایس ٹی جے لوگ, ان کو یعنی یہ بڑے اتنے یعنی یہ بزنس سیکٹر کے لیے بہت ہی ہائی ڈیمانڈ لوگ ہیں. اچھا یہ ایک پوری ٹائپ ہے آئی ایس ٹی جے. آئی ایس ٹی جے ایک ٹائپ ہے 16 میں سے, اور ان کو موسٹ ریلائبل مینیجر کہتے ہیں. اچھا یہ موسٹ ریلائبل مینیجر کہلاتے ہیں. یعنی ان کو آپ کام دے کے بھول جائیں, آپ ان کو کام کہہ دیا اس کا مطلب کام ہو گیا. ان کے اندر بھولنے کی صلاحیت نہیں ہے. ان کے اندر کام کو ادھورا چھوڑنے کی صلاحیت نہیں ہے. اچھا بائی ڈیفالٹ ان میں وہ فنکشن ہی موجود نہیں ہے. یہ جب تک کام پورا نہیں کریں گے ان کو چین نہیں آئے گا, اور جب تک یہ کام وقت پہ نہیں کریں گے اور پورا نہیں کریں گے. یہ چونکہ نیچرل پلانر ہوتے ہیں, کام وقت پہ کرتے ہیں, اور یہ جو انسٹرکشن آپ نے دی ہیں اس کے مطابق کام کریں گے, بھولتے نہیں ہیں یہ. اچھا یہ آگے جا کے نا ہم ان ٹائپس کے ٹریٹس کو اوپن کرتے جائیں گے. پہلے میں چاہ رہا ہوں کہ آپ سننے والوں میں سے اگر کسی کی ٹائپ, وہ ابھی لوگوں کو تجسس ہو رہا ہوگا نا, تو ہم 1 بائی 1 پہلے 16 ٹائپ کو ڈسکس کر لیتے ہیں, پھر اس میں سے ایک ایک کر کے اس کو ایکسپینڈ کرتے جائیں گے. اچھا دوسری ٹائپ آئی ایس ٹی جے ہو گئی. آئی ایس ٹی جے کے بعد آئی ایس ٹی پی. اچھا جی یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ ہاں یہ جو ہیں یہ ایس ٹی تو ہیں, یہ بہت محنتی اور بہت ٹیکنیکل مائنڈ کے, مگر یہ مینجمنٹ کے لوگ نہیں ہیں. ان کا جے ہٹ گیا, جے مینجمنٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے. اچھا. اور پی جو ہے یہ پرابلم سالونگ کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہ آئی ایس ٹی پی جو ہیں یہ کسی بھی سسٹم کو آپٹیمائز کر دیتے ہیں, ریسورس آپٹیمائزیشن. یعنی لیکیجز ختم کر کے اس کو آپٹیمائز, جس کو ہم لوگ عموماً 6 سگما اسپیشلسٹ کہتے ہیں, بلیک بیلٹ 6 سگما. یہ ان کا دماغ یعنی کسی بھی سسٹم میں ان کو آپ ڈالیں,
یہ بتا دیں گے کہ یہ 2 فنکشن فالتو ہیں, یہ 2 لوگ فالتو ہیں, یہ 2 کام نہ کریں, آپ کے پیسے بھی بچیں گے اور آپ کا کام سستے میں ہو جائے گا. سسٹم آپٹیمائزر ہوتے ہیں. سسٹم آپٹیمائزر ہوتے ہیں. اچھا جی, اگر آپ کے ذہن میں کبھی یہ خیال آتا ہو کہ میں کسی کے سسٹم میں ہیومن ریسورس اور دوسرے ادر ریسورسز کو مینیج کر کے اس سسٹم کو بہتر بنا سکتا ہوں, تو کہیں نہ کہیں آپ ISTP میں فال کرتے ہیں. ان کو مجسمہ ساز کہتے ہیں. جس طرح مجسمہ ساز مجسمے بناتا ہے آپٹیمائز کر کے, ویسے یہ ادارے بناتے ہیں. واہ. اچھا, یہ ہوگی دوسری ٹائپ. یاد رہے کہ ہم ان تمام ٹائپس کو 1 by 1 ایکسپینڈ کریں گے. ابھی ہم ان ٹائپس کو 16 کو اوپن کر رہے ہیں, اور آپ کومنٹ سیکشن میں بھی ضرور بتائیے گا کہ آپ کی ٹائپ کون سی ہے اس میں سے. اچھا جی, تیسری ٹائپ کے لوگ ESTP. ESTP, ٹھیک ہے. اچھا, ESTP جو ہیں یہ شروع کے 2 آئی ہو گئے. یہ ایکسٹروورٹ ٹائپ کے ذرا سوشلائز, اور P آ رہا ہے تو یہ بھی پرابلم سالور. اب ایکسٹروورٹ اور پرابلم سالور اور محنتی اور ٹیکنیکل مائنڈ, تو یہ بنتا ہے سیلس پرسن. تو 16 طرح کے لوگوں میں یہ یہ سب سے بہترین سیلس پرسن مانے جاتے ہیں. اچھا, ہاں, یعنی اگر ہم بزنس رول کے حساب سے دیکھیں تو دے کین سیل لائک, کوئی بھی چیز کسی سے نہ بکے یہ بیچ دیں گے. اچھا, اور چوتھی ٹائپ ESTJ. یہ ISTJ پہلے ہم نے ڈسکس کیا. ISTJ جو ہیں وہ لوکل ایریا مینیجر ہوتے ہیں. وہ ایک مختصر یا 1 یا 2 ڈپارٹمنٹس کو مینیج کرتے ہیں. ESTJ جو ہیں یہ تو CEO مزاج کے لوگ ہوتے ہیں, 15 ڈپارٹمنٹس کو مینیج کرتے ہیں, اور گارجین ان کو کہتے ہیں. یعنی ان کو کام دے دیا آپ نے تو آپ کا ادارہ سیف ہے, یعنی کہ. اچھا, ہاں یہ. اچھا, اب ان چاروں ٹائپس میں یہ ایک کالم میں آ گئے ہیں, تو اس میں مجھے یہ بتائیں کہ کسی شخص کو اگر یہ پہچاننا ہے خود کو کہ میں ESTJ ہوں, میں ESTP ہوں, میں ISTP ہوں, یا میں ISTJ ہوں, اس کو کیسے خود سے. ہاں, اچھا دیکھیں, ST ان میں کامن ST ہے. ST لوگ جو ہے نا وہ سب سے پہلے تو کسی کو یہ اگر لگتا ہے کہ میں ٹیکنیکل مائنڈ آدمی ہوں, ہاں ٹیکنیکل ہیں, لاجیکل ہیں, مشینوں کے ساتھ انجوائے کرتے ہیں. اپنے بچپن میں چلے جائیں, اگر آپ کھلونے توڑ کے اس کو اندر سے دیکھنا چاہتے تھے کہ ان کے اندر کیا ہے, اور واپس جوڑنے کی کوشش کرتے تھے, یا اگر آپ کی میموری میں کہیں وہ ٹولز آ رہے ہیں تو آپ اس ٹائپ میں پیدا ہوئے تھے, بعد میں اگر آپ نے تبدیل کر لی تو. ہاں, تو یہ لوگ جو ہیں یہ لاجیکل ہیں, اور یہ محنتی بھی ہیں. یہ بیٹھنے والے لوگ نہیں ہیں. یہ جب تک ایکشن میں رہیں گے, کچھ نہ کچھ کام کرتے رہیں گے, انجوائے کریں گے. ان کو انسانوں کے ساتھ بہت زیادہ کام کرنے میں مزہ نہیں آتا, کیونکہ انسان جذباتی مخلوق ہے. یہ کہتے ہیں یار ہمیں تو ایسی جگہ آپ بٹھائیں جیسے کمپیوٹر ہے, کوئی مشین ہے, کوئی فیکٹری ہے, کوئی دکان ہے, جہاں لاجک پہ کام ہو, نفع نقصان ہو. تو یہ نقصان سے بچا کے آپ کو نفع میں لے جائیں گے. ہاں, کہیں ایسا تو نہیں ہوتا کہ ان کو بنیادی طور پہ اپنی کمانڈ کا جو رسپانس ہے وہ ایکوریٹ چاہیے ہوتا ہو, نفع چاہیے ان کو, ریوارڈ چاہیے, ریکوگنیشن چاہیے. یہ بڑے یعنی 80% مرد اسی ٹائپ کے ہوتے ہیں دنیا میں. اچھا, 80% مرد اس ٹائپ کے ہوتے ہیں. اور یہ اللہ پاک دیکھیں کہ یعنی زیادہ تر جو گارجین ہیں, گھر کے بڑے ہیں, وہ یہی انہی میں سے کوئی ایک ہے جو کہ پورے دن محنت کر کے پیسہ کماتے ہیں اور گھر میں لا کے گھر والوں کو دیتے ہیں. ٹھیک ہے, جو کہ باپ بنتے ہیں, بھائی بنتے ہیں, اور ان کی پوری فیملی اس رزق کو, اس پیسے کو انجوائے کرتی ہے. اچھا, اب ایسے لوگ جو محنتی ہیں اور ٹیکنیکل سائڈ کے لوگ ہیں, وہ ST بیس بنیادی طور پہ ان کا پرائمری ٹریٹ ہے, اور اس کے ساتھ وہ اگر مینیجریل اسکیل پہ کام کر رہے ہیں, یا اگر وہ پرابلم سالونگ میں کام کر رہے ہیں, تو اس میں یہ اس کالم میں یہ جو 4 کیٹیگریز ہیں اس میں کہیں نہ کہیں فال کر رہے ہوتے ہیں. اس والے کالم کو مزید ایکسپینڈ کریں گے لوگوں کی آسانی کے لیے. اس سے آگے چلتے ہیں SF کے کالم. اچھا دیکھیں, SF بڑا انٹرسٹنگ ہے. S کا مطلب محنت, اور F کا مطلب انسان. تو یہ ST جو ہیں وہ تو 80% مرد ہیں, اور یہ جو SF ہیں یہ 80% خواتین ہیں. تو SF جو لوگ اللہ پاک نے دنیا میں بنائے ہیں, ان کو انسانوں کی خدمت کرنے میں مزہ آتا ہے. وہ انسانوں کی خدمت نہ کریں ان کو چین نہیں آتا. جس طرح ST
محنت کر کے مشینوں سے پیسہ نہ کمائیں ان کو مزہ نہیں آتا. اچھا. اس طرح ایس ایف خدمت کر کے انسانوں کی یعنی دعائیں نہ لیں یا ان کو اطمینان ہی فیل نہیں ہوتا. اچھا. تو عجیب دیکھیں کہ یہ ایس ایف لوگ زیادہ تر خواتین ہیں اور یہ گھروں میں بغیر تنخواہ کے کام کر رہی ہیں, اور اللہ کا نظام ایسا ہے کہ اللہ نے ان کے اندر ہی ایسی صفات پیدا کر دی ہیں کہ ان کو کام کرنے میں ہی مزہ آتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ایس ایف کے کالم میں پھر چار پہلے ہیں آئی ایس ایف جے, اسی طرح سے آئی ایس ایف جے, آئی ایس ایف پی, آئی ایس ایف پی, ای ایس ایف پی اور ای ایس ایف جے. یہ سارے خدمت گار لوگ ہیں, چاہے مرد ہوں یا عورت ہوں, اور یہ خدمت نہ کریں تو خود بھی چین سے نہیں بیٹھتے, اور جن لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں ان کی بھی خدمت کرتے ہیں. تو یہ بڑے یعنی ان کا کائنڈ ہارٹیڈ لوگ ہیں, کائنڈ ہارٹیڈ, اور یہ خدمت کرنی ہے ان کو. یہ صرف مشورے نہیں دیتے. عبدالستار ایدھی صاحب ٹائپ لوگ, ایدھی صاحب لوگ, یہ جب تک خدمت کریں گے نہیں, ان کی اپنی روح کو سکون نہیں ملتا ان کو. جس طرح ایس ٹی لوگ ہیں, یہ جب تک اپنے گھر والوں کے لیے پیسے نہیں بنائیں ان کو چین نہیں آتا. ان کو ہارڈ ورک اور دھوپ اور تپش سے کچھ نہیں ہوتا. آپ سوچیں اتنے دن لوگ رکشے چلا رہے ہیں, بسیں چلا رہے ہیں, گاڑیاں چلا رہے ہیں, دکانوں میں بیٹھے ہیں, پورا دنیا کا ایک نظام ہے, یہ ایس ٹی لوگ چلا رہے ہیں. یہ محنت کرتے ہیں, 104 بخاریں لگے ہوئے ہیں, ان کو بخار بھی کچھ نہیں بگاڑتا ان کا. صحیح. یہ عجیب ایس ٹی لوگ ہیں. جبکہ ایس ایف ذرا سا نازک لوگ ہوتے ہیں, سینسٹیو ہوتے ہیں, نازک ہوتے ہیں, حساس ہوتے ہیں, مگر چونکہ یہ خدمت کرنے کے لیے بنے ہیں, تو خدمت کرنے کے لیے جس طرح کے لوگوں کی ضرورت ہے تو اللہ پاک نے وہ ساری صفات ان میں رکھ دی. صحیح. اچھا, اب ہمارا تیسرا کالم آ گیا ہے این ایف. پیرنٹ ٹائپ این ایف ہے. یہ کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ دیکھیں, این کا مطلب ہے ڈیولپمنٹ, نئی چیزیں بنانا, علاج کرنا, مسئلوں کا حل, ڈیولپمنٹ. اور ایف کا مطلب انسان. تو یہ این ایف جو ہیں یہ انسان سازی کے لوگ ہیں. یہ بھی 4 طرح کے ہیں. ان کا کام ہے انسان سازی کرنا, کیونکہ انسان کو ڈیولپ ہونا ہے. انسان جو ہے وہ بہت را حالت میں دنیا میں آتا ہے اور اس کو پھر ڈیولپ ہونے کی ضرورت ہوتی ہے. صحیح. تو یہ 4 طرح کے لوگ ہیں جو انسانیت کو ڈیولپ کرنے کے لیے اللہ پاک نے بنائے. ٹھیک ہے. اور اس میں اگین جو ہوگا این ایف, این ایس ایف ایف. ہاں, این ایف ہیں, پہلے آئی این ایف پی ہیں, نہیں پہلا ہوگا آئی این ایف جے. ہاں جی, اور پھر ہوگا آئی این ایف پی, پھر ای این ایف پی, اور پھر ای این ایف جے. ٹھیک ہے. اب یہ 4 طرح کے لوگ ہیں. کوئی ادیب ہیں, کوئی شاعر ہیں, کوئی آئیڈیا ڈیولپر ہیں, کوئی لیڈرشپ ڈیولپر ہیں. یہ مگر ان کا فوکس ہے انسانیت کو ایلیویٹ کرنا. صحیح. اور اس سے آگے ٹائپ آ گئی این ٹی جو ہیں, یہ این کا مطلب ڈیولپمنٹ, ٹی کا مطلب بزنس, انڈسٹری, ٹیکنالوجی. صحیح ہے. ٹیکنیکل. تو این ٹی جو ہیں یہ بزنس, یہ ادارے بناتے ہیں, یہ بزنسز کھڑے کرتے ہیں. ان کا مائنڈ ہی اس طرح کا ہوتا ہے کہ یہ ادارے بناتے ہیں. صحیح. تو میں یہ کہتا ہوں کہ این ٹی ادارے بناتے ہیں, ایس ٹی اس کو چلاتے ہیں. این ٹی سسٹم بلڈ کرتے ہیں, ایس ٹی اس میں محنت کرتے ہیں. اچھا, تو اس کا مطلب ہے کہ ایک ادارے میں جو ہیومن ریسورس کے لوگ ہوتے ہیں, ایچ آر کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ ایس ایف ڈپارٹمنٹ ہوگا. ایچ آر کے مختلف فنکشن ہیں. ایچ آر میں ٹریننگ بھی ہوتی ہے, ایچ آر میں رولس اینڈ ریگولیشن, کمپلائنس بھی ہوتی ہے, مختلف چیزیں ہیں. تو جس طرح کے اگر آپ کو ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کرنی ہے تو این ایف لوگوں کو دے دیں. اگر آپ نے ایک بنے ہوئے مسئلے کو ڈیزائن کر لیا ہے کہ کیا حل ہے تو اس کو بار بار کرنا ہے تو ایس لوگوں کو دے دیں. ایس لوگ اگر ایس او پی بن جائے نا تو پھر ایس لوگ اس کو بار بار ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے بہترین ہوتے ہیں. این لوگ کہتے ہیں ہمیں مسئلہ بتاؤ, ہم نیا کام کریں گے کچھ. اچھا, اس ٹائپ میں سے ایسا بھی ہوتا ہے جیسے بھی ہم نے, اب سننے والے کیونکہ سن رہے ہیں تو میں نے لکھ رکھا ہے, اگر آپ اسکرین پہ اس ٹائم دیکھ رہے ہیں تب تو آپ کو کلیئر سمجھ آ رہی ہوگی, لیکن اگر آپ صرف ہینڈ فری سے یہ گاڑی چلاتے ہوئے اس کو سن رہے ہیں تو شاید کہیں کنفیوژن آ رہی ہوگی. میری خواہش یہ ہے کہ آپ اس کو دیکھتے ہوئے اگر پوڈ کاسٹ کو دیکھیں گے تو زیادہ بہتر طریقے سے آپ کو سمجھ آئے گی. یہ جو 4 پیرنٹ ٹائپ ہیں اور ان کے سب ٹائپس کو ملا رہے ہیں, ٹوٹل 16 ہے. یہ 16 ٹائپ میں آپس میں کوئی کانفلکٹ بھی ہوتا ہے یا کوئی کسی کے دوست بھی ہوتے ہیں, یا یہ
ایسا ہو سکتا ہے, ایسا نہیں ہے. نہیں مطلب جیسے وہ آپ نے کبھی پتہ نہیں سنا ہے یا نہیں, زوڈیک سائن میں کہا جاتا ہے کہ یار اگر آپ کا برج فلاں ہے, ٹھیک ہے, تو لیو ہے, تو وہ ورگو کا بہت اچھا دوست ہوگا. ایسا ہے. نہیں اسی طرح کہیں ایسا ہوتا ہے کہ اینٹی جو ہیں وہ ایس ایف والوں کے ساتھ مل جائیں تو وہ بہت بڑا کام کر سکتے ہیں. ہاں یعنی آپ کی بات صحیح ہے کہ جیسے کہ ٹی ہے, دیکھیں فیصلہ سازی کے لیے 2 چیزیں استعمال ہوتی ہیں, ایف اور ٹی. تو ایس ٹی اور این ٹی جو ہیں, ایس ٹی پہلا کالم اور چوتھا کالم, ان میں بڑی اچھی دوستی ہوتی ہے, چونکہ این ٹی آئیڈیا یا پلان بناتے ہیں. اچھا, جو آخری کالم کے لوگ ہیں, اگر ہم ان کے بھی نام لکھ لیں تو آئی این ٹی جے, آئی این ٹی جے, آئی این ٹی پی, ٹی پی, ای این ٹی پی, سوری ای این ٹی پی اور ای این ٹی جے. ای این ٹی جے, یہ 4 طرح کے 16 طرح کے. اب یہ جو ای این ٹی ٹائپ کے لوگ ہیں نا, یہ بہت زیادہ محنتی نہیں ہوتے. ان کا کام ہوتا ہے دماغ استعمال کر کے ایک سسٹم کو سوچنا. ان کو ایس لوگ چاہیے ہوتے ہیں کہ بھائی اب اس کو کرو. تو ایس ٹی اور این ٹی ملتے ہیں تو پھر ادارے چلتے ہیں. تو این ٹی کو ایس ٹی چاہیے ہوتے ہیں, اسی طرح این ایف کو ایس ایف چاہیے ہوتے ہیں, این ایف کو ایس ایف چاہیے ہوتے ہیں. بھائی ہم نے یہ ایک چیز بنا لی ہے, اب تم اس کو آگے لے کے چلو, اب ہم نیا مسئلہ حل کرتے ہیں. اچھا, یہ جو 16 طرح کی پرسنالٹی ٹائپس ہیں, یہ آبویسلی تھوڑا سا کسی کو اس کے اوپر فوکس کرنا پڑے گا, وہ ان کو سمجھ جائے اگر, تو اپنی کالم میں رہتے ہوئے اگر وہ نیٹ ورکنگ کرتا ہے یا اپنی زندگی کو چلاتا ہے تو شاید اس کو زیادہ بہتر مواقع ملیں گے ایکسل کرنے کے لیے. میرے ذہن میں ایک بڑا دلچسپ سوال آیا ہے کہ کوئی شخص شادی کرنے کا سوچ رہا ہے اور اس نے لائف پارٹنر کا انتخاب کرنا ہے, تو وہ اس طرح سے کیٹیگری نکال کے 100% ایسے ہی لوگ ایسے ہی کر رہے ہیں دنیا میں. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ میں نے تو اللہ پاک کی مہربانی ہے کہ میں ایک کلاس میں مجھے ٹیچر نے بتایا اور میں نے فوراً فیصلہ کر کے اپنی سیکریٹری کو اس ڈائریکشن میں موڑ لیا 2004 میں. لیکن دنیا میں ابھی بھی بہت سارے لوگ اس علم سے واقف نہیں ہیں, تو وہ اس کو بہت ہی سپرفیشلی یوز کرتے ہیں. نیٹ پہ دیکھ لیا, وہ کر لیا, وہ کر لیا, تو ان کو یعنی ایکچوئل ٹائپ اپنی یا پارٹنر کی سمجھ نہیں آ پاتی ہے. لیکن لوگ کوشش کر رہے ہیں اس پہ بہت زیادہ. لیکن شادی میں اگر ہم ٹائپ کو اپنی اور اگلے کی ٹائپ جان کے شادیاں کریں تو میں کہتا ہوں ہمارا اگر ڈائیورس ریٹ ابھی 50-60 پہ ہے تو وہ 1% پہ آ جائے گا. یعنی ٹائپ وہ واحد چیز ہے پارٹنرز میں جو کانسٹنٹ رہتی ہے زندگی بھر, ٹائپ نہیں چینج ہوتی. تو بھائی ہم شادی سے پہلے اگر ہمیں پتہ چل جائے, اب 4 طرح کے آپ کے لوگ ہیں نا, اب آپ کو ٹیکنیکل آدمی سے شادی کرنی ہے تو ایس ٹی تلاش کریں. آپ کو اگر کوئی خدمت والے آدمی سے شادی کرنی ہے, کیئرنگ, تو ایس ایف تلاش کریں. کوئی اگر آپ کو کوئی انٹلیکچوئل سے شادی کرنی ہے تو این ایف تلاش کریں. کوئی اگر بزنس مائنڈیڈ سے شادی کرنی ہے تو این ٹی تلاش کریں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ تو ہم نے ان کو دے دیے نام, ہاں ایس ٹی, این ایف, این ٹی, اس طرح کے, ٹھیک ہے. اب یہ نام دے دیے ہم نے ان کو, لیکن عموماً ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ ہمیں ایک جنرل سی اسٹیٹمنٹ کا پتہ ہوتا ہے کہ جی لڑکا اچھے گھر کا ہو, شریف خاندان سے ہو, پڑھا لکھا ہو اور تعلیم یافتہ ہو اور اچھا کاروبار یا جاب کرتا ہو. یہ پیرامیٹرز ہیں, بہت ہی انکمپلیٹ پیرامیٹرز ہیں یہ, بہت انکمپلیٹ دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ ان پیرامیٹر پہ آپ سکسیس ریٹ شادی کا آپ 40 سے بڑھا سکتے ہیں اور نیچے جانے کی امید کچھ بھی نہیں ہے. اس پہ تو کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا. تو مجھے یہ بتائیں کہ اب یہ بھی تو نہیں ہو سکتا کہ یہ تو لینگویج بھی آنی چاہیے. 2 لوگوں کسی کے گھر جا کے یا کسی سے ملنے کے بعد میں ہم کو کیسے چیک کروں گا؟ ہم 1000 باتیں لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ بھئی کیا کرتا ہے, کیا ہے, پوچھ لیں آپ کی ٹائپ کیا ہے. وہ اس کو وہ کہے گا یہ ٹائپ کیا, وہ کہے گا کس وہ یہی وہ جو میں نے شروع میں وہ کہے گا, وہ کہیں گے کس قسم کے آدمی ہیں آپ. نہیں دیکھیں میرے بھی 4 بچے ہیں اور ہم لوگ ان کے لیے پارٹنرز تلاش کر رہے ہیں, تو ہم تو سب سے پہلے ٹائپ جا کے دیکھتے ہیں یا ہم ٹائپ کا اندازہ لگا لیتے ہیں تصویر سے یا بات کر کے. اچھا اندازہ ہو جاتا ہے آدمی کا. جیسے آپ سے میں ملا, مجھے اس دن شاہ صاحب کے اندازہ ہو گیا تھا آپ PNFP ہیں.
اچھا ہاں وہ یعنی آپ کی مسکراہٹ, آپ کا ہیئر اسٹائل, آپ کے کپڑوں کا پہننے کا اسٹائل, یہ سب آپ کی ٹائپ بتا رہا ہوتا ہے. تو اسی طرح اب میرے بچے ہیں وہ سب, یعنی جب کہ انہوں نے کوئی میرا لیکچر نہیں لیا, بٹ دے نو کہ ہاؤ ٹو پک دا ٹائپ. تو انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ بھائی ہم لوگ ایس ایف ہیں تو ہمیں این ایف چاہیے, ہم ٹی سے شادی نہیں کریں گے. ایک بیٹی ٹی ہے, اس نے کہا مجھے ٹی چاہیے. تو وہ اپنے پسند سے انہوں نے ٹائپ ڈٹرمن کی ہوئی ہیں. اور ٹائپ میں نا اصل میں پریڈکٹیبلٹی آ جاتی ہے. پریڈکٹیبلٹی, اگر مجھے کافی نہیں پینی ہے اور میری شادی کافی سے ہو جائے تو پھر میرا تو پھر کام ہو گیا نا, یعنی کہ اچھا. اب لوگ جو ہے اس ڈسکشن میں مزید آگے جانے سے پہلے یہ جتنی ٹائپس کو بھی ہم نے ڈسکس کی ہے اس کا ایک چارٹ جو ہے وہ آپ کو مل جائے گا اسی اسکرین کے اوپر, تو آپ اس کو ڈیٹیل سے ریڈ کر سکتے ہیں. بڑا آسان ہے اور ہم اس ٹائپ کو جاننے کے بارے میں آگے اس کے اوپر مزید گفتگو کرتے ہیں. کوئی شخص جو ہے وہ بزنس کرنا چاہتا ہے, کوئی شخص جاب کرنا چاہتا ہے, یا کوئی شخص کسی کو لگتا ہے کہ میرا جو معاش ہے وہ کس شعبے میں پڑا ہے, تو وہ پرسنالٹی ٹائپ سے جان سکتا ہے. اور اس کو جاننے کا اگر آسان فارمولہ ہو تو وہ کیا ہونا چاہیے ٹائپ جاننے کا؟ ہاں ٹائپ جاننے کا. اچھا دیکھیں, ٹائپ جاننے کے لیے ٹائپ میں نا ریلائبلٹی بہت ضروری ہے. یعنی اس میں ہم 100% ایکوریسی چاہیے ہمیں. یعنی ہم ٹائپ شک و شبہات کی بنیاد پہ نہیں جانی جا سکتی, چونکہ زندگی کے بڑے بڑے فیصلے ہم نے اس پہ کرنے ہوتے ہیں اور یہ چینج بھی نہیں ہوتی. تو ٹائپ ہمیں ایکوریسی کے ساتھ جاننی ہے. تو موسٹ ریلائبل جو میتھڈ ہے ٹائپ کا وہ تو یہ کہ کسی آپ ٹائپ ایکسپرٹ سے اپنی اسسمنٹ کرائیں, کیونکہ جو نیٹ پہ ٹیسٹ ہیں ان سے اکثر غلط ٹائپ نکلتی ہے. ہم نے خود بھی تجربہ کیا, ایک بہت آسان ٹیسٹ بنایا, اس سے بھی جب ہمیں خبریں ملی کہ لوگوں کی غلط ٹائپ نکل رہی ہے اور لوگ پھر اس کو ویریفائی بھی نہیں کر رہے ہیں, تو پھر ہم نے اس کو بند کیا کہ اس سے لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے. تو اپنی ٹائپ دیکھیں ایک ہی دفعہ تو آپ نے جاننا ہے. اب الحمدللہ میرے بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں یہاں جو بہت ایکسپرٹ ہیں, وہ لوگوں کی اسسمنٹ کر رہے ہیں. وہ کسی بھی ٹائپ ایکسپرٹ سے رابطہ کریں, تو اپنی ٹائپ ایک دفعہ پتہ کرا لیں. تو ونس ان اے لائف ٹائم انویسٹمنٹ ہے, ایک دفعہ پتہ کرا لیں اور پھر آپ کے لیے خوشیوں کے اور ایکسلنس مہارت کے راستے آسان ہو جائیں گے. ٹائپ جو 2 تحفے دیتی ہے وہ خوشیوں کے تحفے دیتی ہے کہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ پرندے ہیں تو اڑنا شروع کریں, آپ مچھلی ہیں تو تیرنا شروع کریں. آپ کو یہ سمجھ آ جاتا ہے کہ ہاؤ ٹو کیپ یور سیلف ہیپی. اور مہارت آپ کس شعبے میں اپنے لا سکتے ہیں. اب جیسے میں نے جب اپنا یہ سفر شروع کیا تھا تو میں ریسرچ میں جانا چاہ رہا تھا یا ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ میں. ٹھیک ہے. تو میں نے جب دیکھا میں ENFP ہوں تو مجھے پھر سمجھ آ گیا کہ میں اپنے شعبے میں جاؤں, میں اس شعبے میں نہ جاؤں جہاں میرا کمپٹیشن کوئی کر سکے. تو مجھے یہ بات سمجھ آ گئی کہ میں جس شعبے میں ہوں اس میں مجھے کوئی کمپیٹ نہیں کر سکتا. اگر کرے گا تو وہ بھی ENFP ہی ہوگا. بہت سارے لوگ, بلکہ میکسیمم لوگ, ڈاکٹر صاحب آپ نے نوٹس کیا, آپ تو اتنے لوگوں سے ملتے ہیں اور سننے والے شاید میری اس بات سے اتفاق کریں, جو شخص جو بھی کر رہا ہے نا اس سے وہ ناخوش ہے. آخر سر ہم لوگ اندھیرے میں رہتے ہیں. اب میں اس کمرے کی بتی بجھا دوں تو ہمارا کیا حال ہوگا, ہم شاید بات چیت بھی صحیح سے نہ کر سکیں. تو ہم ایسی دنیا میں انسان رہ رہے ہیں جہاں سارے فیصلے اندھیرے میں ہو رہے ہیں. کیریئر کا فیصلہ اندھیرے میں ہے, شادی کا فیصلہ اندھیرے میں ہے, کاروبار میں نوکر رکھنا اندھیرے میں, اس کو نوکری سے نکالنا اندھیرے میں. یعنی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم کام کے آدمی کو نکال دیتے ہیں, بعد میں وہ ہمارے کمپٹیٹر بن کے سامنے آ جاتا ہے اور ہم سے اچھا کام کر رہا ہوتا ہے. ایسے ہی یہ کہ ہمارے اندر لوگوں کو پہچان, دیکھیں میں تو کہہ رہا ہوں لوگوں کے پاس تھوڑے سے بھی پیسے ہونا آج, تو سب سے پہلے اپنے آپ کو یا انسانوں کو جاننے میں خرچ کریں اس پیسے کو. آپ کا سارا اسٹیک انسانوں کے ہاتھ میں. اچھا, اگر میں نے کسی شخص سے میری ملاقات ہوئی ہے, ٹھیک ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سے بنیادی سوالات ہیں جو کسی بھی ٹائپ کو جاننے کے لیے پوچھ لینا چاہیے؟ بہت اچھا آپ کا سوال ہے. دیکھیں ٹائپ جاننا ہم نے, اللہ پاک نے بڑا ہم سے کام لیا ہے. پہلے لوگ MBTI یوز کرتے تھے, اب ہم نے اس کو ہٹا کے ہم نے 5 اسٹیپ ماڈل بنا دیا ہے. 5 اسٹیپ میں یہ ہے کہ پہلا اسٹیپ ہے کہ کارل یونگ نے پریفرنس کی ٹرم یوز کی تھی. پریفرنس سائیکالوجی میں فطرت کو کہتے ہیں کہ فطرت والے جو بیہیویئر ہیں ان کی پہچان ہم نے سیکھنی ہے. یہ پہلا اسٹیپ ہے. ٹھیک ہے. دوسرا اسٹیپ ہے
ای اور آئی پہلی ڈائیکوٹمی ہے، اس میں اپنی فطرت تلاش کریں. پہلے فطرت کو سمجھیں اور پھر ای اور آئی میں اپنی فطرت تلاش کریں. پھر ایس اور این میں جو دوسری ڈائیکوٹمی ہے اپنی فطرت تلاش کریں. پھر ٹی اور ایف میں اپنی فطرت تلاش کریں. پھر جے اور پی میں اپنی فطرت تلاش کریں. ٹائپ پتہ چل گئی. بنیادی طور پہ انسان فطری طور پہ، پیدائشی طور پہ کیا ہے، انسان کو وہ جاننا ہے. بس وہ کس حالت میں پیدا ہوا ہے، یعنی اس کا فلو اسٹیٹ کیا ہے، اس کا نیچرل فلو اسٹیٹ، اس کو مزہ کدھر آتا ہے. اچھا، اب آتے ہیں لوگوں کو لے کے، یہ جو پولیٹیشین ہوتے ہیں یہ کون سی ٹائپ کے ہوتے ہیں؟ ہر ٹائپ کے ہیں پولیٹیشین. اچھا. ہاں، نواز شریف ISTJ ہیں، شہباز شریف ESTP ہیں. یہ دونوں فرسٹ کالم کے لوگ ہیں. اچھا. نواز شریف اور شہباز شریف. تو آپ دیکھیں ان کا بزنس مائنڈ ہے، یہ لوگ بزنس کر رہے ہیں. اور اس کا زرداری صاحب زرداری NT ٹائپ کے ہیں، INTJ ہیں زرداری صاحب. پیپلز پارٹی میں زیادہ تر لوگ NT ہیں. اچھا. تو وہ NT ٹائپ. اور خان صاحب NF ہیں. اچھا. ENFJ ہیں خان صاحب. تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر اللہ پاک اللہ چاہے یہ علم عام ہو جائے تو ہمارے سارے پولیٹیشین مل کے کام کریں. دیکھیں ہر آدمی کو دوسرے کی ضرورت ہے. دیکھیں نا، اگر میں NT ہوں اور میں نے ایک کمپنی بنا لی تو مجھے لوگ چاہیے نا اس میں کام کرنے کے لیے. لیکن اس سے ایک بات تو طے ہوئی کہ کوئی بھی پرسنالٹی ٹائپ ہو وہ کسی شخص کی گروتھ میں پھر بیریئر نہیں ہو سکتی. اپنی گروتھ. ہاں، گروتھ میں مطلب وہ ٹائپ تو ہو سکتی ہے، لیکن جیسے میں نے آپ سے پوچھا تو آپ نے 4 ڈفرینٹ پولیٹیشین کو وہ ٹاپ نوچ پہ پرائم منسٹر پوزیشن پہ گئے، لیکن ان چاروں کی ٹائپ الگ ہے. ہر ٹائپ کے لوگ. اس کا مطلب ہے کہ ہر ٹائپ اگر کوئی بھی ہے اس کا تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کس اسکیل تک اوپر جائے گا. نہیں، ہر ٹائپ کامیاب ہو سکتی ہے. ابھی اگر آپ دنیا میں 10 امیر ترین لوگوں کے نام لیں، وہ سب الگ الگ ٹائپ کے لوگ ہیں. ہر ٹائپ اپنے طریقے سے کامیاب ہوتی ہے. اوکے. ہر ٹائپ اپنے طریقے سے کامیاب ہوتی ہے اور لوگوں کے کولیبریشن سے کامیاب ہوتی ہے. کامیاب انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو جانے اور دوسروں کو پہچانے اور ایسی ٹیم بنائے جس میں ہر آدمی اپنے لحاظ سے کام کر رہا ہو. اچھا، بنیادی طور پہ اس شخص کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ میں کیا بہتر کر سکتا ہوں، میں کیا بہتر کر سکتا ہوں، میری کامیابی کا کیا راستہ ہے، اور لوگ جو میرے ارد گرد ہیں مجھے ان سے کیسے کام لینا ہے. صرف اپنے آپ کو جاننا بھی کافی نہیں ہے، چونکہ ہم سوشل ورلڈ میں رہتے ہیں. ہمیں ہر طرح کے لوگوں کو پہچاننا بھی ضروری ہے. لیڈرشپ ٹائپ سب سے زیادہ دنیا بھر میں لیڈرشپ کے لیے ہی استعمال ہوتی ہے. یہ لیڈرز کا ٹول ہے. آپ اپنے لوگوں کو پہچانیں کہ وہ ان میں کیا صلاحیت ہے اور کیا ان کے بلائنڈ ایریاز ہیں. لوگوں کو ان کی صلاحیتوں کے مطابق کام دیں، نہ کہ بلائنڈ ایریاز. مجھے لگتا ہے ڈاکٹر صاحب کہیں نہ کہیں ہم یہ پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں اپنی عام زندگی، ہر شخص کر رہا ہوتا ہے. اچھا، کچھ چیزوں کا جو ہے وہ سائنٹیفک میتھڈ اگر پتہ چل جائے تو وہ مزید آسان ہے. مثال لے لیجئے کہ ایسا نہیں تھا کہ جب کیلکولیٹر نہیں تھا تو لوگ جو ہے وہ حساب نہیں کرتے تھے. لوگ تو حساب کرتے تھے. وہ یہ کرتے تھے کہ وہ جیسے ہم نے بھی بچپن میں سیکھا ہوگا کہ وہ، بلکہ مجھے تو پتہ نہیں آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ جب نیا سر کیلکولیٹر آیا نا تو وہ کیلکولیٹر کو کمرہ امتحان میں نہیں لے کے جانے دیتے تھے. وہ کہتے تھے نہیں، وہ ہاتھ سے آپ کریں. کوئی لاجک ہوگی. میں کہتا ہوں یار اب سائنٹیفک دور آ گیا، اگر آسانی پیدا کر ہی دی ہے سائنس نے تو کام تو وہی ہوتا ہے 4+4 میں. تو اسی طرح سے کچھ کام ہم مینول کر رہے ہوتے ہیں. یہ مجھے لگتا ہے کہ اس مینول کام کا سائنٹیفک طریقہ، اور ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص مینول اسیسمنٹ کر رہا ہو تو ضروری ہے کہ اس کی اسیسمنٹ خراب آئے گی. نہیں. ٹھیک، اگر ایسا ہوتا تو شاید اب تک بہت بگاڑ پایا. کچھ لوگوں کی انٹیویشن بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے، وہ اس سے معلوم کر لیتے ہیں. اچھا، کچھ لوگوں کی قسمت بہت اچھی ہوتی ہے کہ ان کی زندگی کے اندر لوگ ہی وہ آتے ہیں جو ان کے کام کے ہوتے ہیں. ہاں، جو ان کے کام کے ہوتے ہیں، یا چلے کام سے ہٹ کے لائف پارٹنر ان کو لکیلی بہت اچھا مل جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو لیکن اب کیونکہ کوئی شخص جو ہے وہ طے کرنا چاہیے اگر کہ مجھے اس کو سائنٹیفک طریقے سے جاننا ہے اور اپنی ٹائپ کو پہچاننا ہے تو وہ اس میتھڈ کو استعمال کر سکتا ہے. ایکسیلنٹ، ویری ویل سیڈ. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب یہ سب سے بڑا مقدمہ ہے نا انسانی نفسیات کا، وہ یہ ہے کہ وہ سیکیورٹی مانگتا ہے. وہ بنیادی طور پہ یہ چاہتا ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ کوئی بھی شخص کوئی کام کر رہا ہے نا تو اس کے پیچھے اس کی کوئی انسیکیورٹی ہے. ہم گھروں سے نکلتے ہیں
پیسے کمانے کے لیے تو ہمیں ایک انسیکیورٹی ہے کہ یہ ہونے چاہیے, نہیں ہوئے تو یہ ہو جائے گا. ہم کپڑے پہنتے ہیں موسم سے بچنے کے لیے, اور بہت ساری چیزیں. تو کوئی شخص جو ہے وہ اس ٹائپ کو یوز کرتے ہوئے اپنی زندگی میں فائنینشیل فریڈم بھی حاصل کر سکتا ہے. بہت زبردست بات ہے. دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں جو اس وقت فائنینشیل فریڈم پہ بات کر رہے ہیں. ہم کانٹینٹ بھرا ہوا ہے ہمارا جو ہم اس کو اوپن کرتے ہیں, اور اب بہت سالوں سے مائنڈ سیٹ پہ بھی لوگ بات کر رہے ہیں. کچھ NLP کے لوگ بھی مائنڈ سیٹ کی بات کرتے ہیں. اچھا, ٹائپ جو ہے نا وہ ان سارے علوم کے بالکل ٹاپ, اس کے آگے کچھ نہیں ہے. اس سے زیادہ کمپلیکس سائنس جو ہے وہ ہیومن ڈیولپمنٹ پہ اویلیبل دنیا میں نہیں. اچھا, تو اگر ہم فائنینشیل فریڈم کو دیکھیں اور ٹائپ کو دیکھیں تو اس میں ٹی جو ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے پیسوں کی اہمیت سمجھنے میں اور پیسہ کمانے میں. ٹی جن لوگوں کی ٹائپ میں ہوتا ہے, ٹیکنیکل والے جو لوگ آپ نے جو بتائے تھے, پہلا کالم ہے اور جو آخری کالم ہے, یہ لوگ پیسے کی اہمیت سمجھ بھی جلدی لیتے ہیں اور کما بھی جلدی لیتے ہیں. اور جو یہ 2 F ٹائپ کے کالم ہیں, ان کو پیسوں کی سمجھ بھی بہت دیر میں آتی ہے. اس لیے یہ یعنی مقصد یہ نہیں کہ کما نہیں سکتے ہیں, یہ پیسہ ادھر پڑا ہوا ہے, یہ رخ ادھر موڑ لیتے ہیں. یعنی ان کو پیسوں سے وہ ہو جاتی ہے, غیریت سی آ جاتی ہے, بے اعتنائی آ جاتی ہے. تو میرا مقصد یہ کہنے کا کہ جو بھی لوگ پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو وہ لاجیکل مائنڈ سیٹ سیکھ کر کے, وہ یہ اگر سیکھنا ان کو مشکل لگ رہا ہے تو کسی سیکھے ہوئے آدمی سے مینٹورنگ لے لیں کہ بھائی مجھے کتنے پیسے کمانے چاہیے, یا کمانے بھی چاہیے کہ نہیں کمانے چاہیے. تو اصل یہ جو لاجیکل مائنڈ سیٹ ہے یہ ہمیں فائنینشیل فریڈم میں بہت بہت تیزی سے آگے لے جاتا ہے اور بہت جلدی کامیابی مل جاتی ہے. یعنی پیسہ, وقت, پاور اور پوزیشن, یہ ایف لوگوں کو اس کی سمجھ بہت دیر میں آتی ہے, بلکہ ایف لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں. پیسے کو بھی, وقت بھی کہتے ہیں بہت وقت ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ان کے پاس, ایف کے پاس وقت ہوتا ہے. اور طاقت, پوزیشن تو فتنہ ہے, وہ تو بگاڑ دیتی ہے, تو وہ اس طرف جاتے ہی نہیں. تو ٹی لوگوں کو اس کی ویلیو سمجھ میں آتی ہے, تو وہ پیسے بھی حاصل کرتے ہیں, پوزیشن بھی حاصل کرتے ہیں, پاور بھی حاصل کرتے ہیں, اور وقت بھی کسی کو نہیں دیتے. تو وہ پھر ایک بہت پروڈکٹیو زندگی میں پوزیشن پہ آ جاتے ہیں. تو ایف لوگ جو ہیں صرف اپنا ٹی مائنڈ سیٹ ڈیولپ کر کے وہ انالیسس اور پلاننگ اور فور کاسٹنگ کے ذریعے سے وہ پیسے بنا سکتے ہیں. تو اچھا, ویسے میں نا آج کے اس پوڈ کاسٹ سے نا ایک میتھ تو برسٹ ہوئی ہے میری. اکثر ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یار یہ ماضی میں کسی سے مل چکے ہوتے ہیں اور ان کو 4-5 سال کے وقفے سے ملتے ہیں, تو ہم کہتے ہیں یار یہ تو بڑا بدل گیا ہے, یہ تو یار یہ بڑا سکسیزفل ہو گیا, یہ تو ایسے ہی ہوتا تھا. کلاس میں ہمیں کوئی پرانا کلاس فیلو ملتا, یہ تو ایسے. لیکن بنیادی طور پہ جو شخص جس شخصیت کو لے کے یا پرسنالٹی ٹائپ کو لے کے پیدا ہوا ہے, الٹیمیٹلی اس نے وہ اچیو کر لینی ہوتی ہے. وہ اس ٹائپ میں آسان یہ اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ وہ جتنی جلدی اپنی ٹائپ کو جان جائے. ٹھیک ہے, تو ٹائپ کو جاننے کے لیے ایک تو ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ کو اس پوڈ کاسٹ کے درمیان چارٹ نظر آیا ہے ایک, اور وہ ہم نے, اگر آپ نے دیکھ لیا تو اس سے بآسانی آپ اپنی ٹائپ جان سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ اس ٹائپ کو مزید ایکسپلور کرنا چاہیں تو اسی پوڈ کاسٹ کے ڈسکرپشن میں آپ کو ایک لنک ملے گا, اور آپ اس لنک پہ چلے جائیں اور ڈاکٹر صاحب سے کانٹیکٹ کا لنک ہوگا, تو وہاں پہ آپ پہنچیں گے تو آپ کو پرسنالٹی ٹائپ جو ہے وہ پتہ کرنے میں آسانی ہو جائے گی. لیکن بہرحال دنیا جتنی زیادہ آگے جا رہی ہے ہمیں سائنٹیفک میتھڈس کو ہی اپنانا پڑے گا, اور اس سے ہماری نہ صرف زندگی آسان ہو جائے گی بلکہ وہ جو ہم جملہ پڑھتے آ رہے ہیں نا, گھنٹوں کا کام منٹوں میں ہونے لگے گا, تو وہ گھنٹوں کا کام آپ کا منٹوں میں ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب میرے خیال سے یہ وقت بہت کم تھا اس سبجیکٹ کو سمجھنے کے لیے, تو لوگ جو انٹرسٹ رکھتے ہوں گے وہ آٹومیٹکلی آپ سے کنیکشن میں آ جائیں گے, تو اس کو مزید ایکسپلور کر سکیں گے. ہماری آج کے اس نشست میں یہ کوشش تھی کہ اس سبجیکٹ کو سوسائٹی میں انٹروڈیوس کرا دیا جائے کہ یہ ایگزسٹ کرتا ہے, اور اس کی ایگزسٹنس سے آپ کیا فائدہ لے سکتے ہیں, اور آپ اس کو استعمال کرتے ہوئے اپنی زندگی میں کیا آسانی پیدا کر سکتے ہیں. اور آپ کا یہ کنٹریبیوشن جو ہے سوسائٹی میں یہ واقعی بڑا اہم ہے,
اور ہماری بھی یہ کوشش ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پتہ چلے. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. اور مجھے انتظار رہے گا کہ بہت سارے لوگ، میں پرتجسس ہوں اس پوڈ کاسٹ کے بعد، آپ میں سے جتنے لوگوں کو یہ سمجھ آیا یا وہ اپنی پرسنلٹی ٹائپ کو پہچان سکیں، وہ اس پوڈ کاسٹ کے کامنٹ سیکشن میں اپنی پرسنلٹی ٹائپ ضرور مینشن کریں. سر بہت شکریہ. بہت شکریہ جی. تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ.